حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ 8 امریکی لائرز نے بھارت کے ایمبیسڈر کو خط لکھ کر عمر خالد کے لیے منصفانہ اور بر وقت ٹرائل اور بیل کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمر خالد پچھلے کئی سالوں سے UAPA کے تحت جیل میں بند ہے، جبکہ ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہو سکا۔ لا میکرز کے مطابق اتنی لمبی قید انصاف اور بنیادی انسانی حقوق کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ نیو ایئر سٹی کے میئر زہران ممدانی نے جیل میں بند عمر خالد کو ہاتھ سے لکھا پیغام بھیجا تھا، جو دسمبر میں امریکہ گئے ان کے والدین کو دیا گیا۔ پیغام میں ممدانی نے لکھا کہ وہ عمر خالد کو یاد کر رہے ہیں اور ان کے والدین سے مل کر خوشی ہوئی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اندور میں آلودہ پانی سے لوگوں کی موت پر سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پانی نہیں بلکہ زہر تقسیم ہوا۔ انہوں نے مدھیہ پردیش حکومت پر لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ غریب علاقوں میں ہر گھر میں ماتم ہے لیکن ذمہ دار افراد خاموش ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ یہ سانحہ پبلک ہیلتھ کی ناکامی ہے اور عوام کو صاف پانی دینا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، جسے نظر انداز کیا گیا۔ مرکزی حکومت نے گگ اور پلیٹ فارم ورکرز کے لیے سوشل سیکیورٹی سے متعلق ڈرافٹ قوانین نوٹیفائی کر دیے ہیں اور اسے اب پبلک فیڈ بیک کے لیے کھولا گیا ہے۔ ان قوانین کے مطابق کسی ایک ایگریگیٹر کے ساتھ کم از کم 90 دن کام کرنے والے گگ ورکرز کو ہیلتھ، لائف اور ایکسیڈنٹ انشورنس جیسے فائدے مل سکیں گے، جبکہ مختلف پلیٹ فارمز پر کام کرنے والوں کے لیے 120 دن کی شرط رکھی گئی ہے۔ ڈرافٹ کے تحت ورکرز کا آدھار سے رجسٹریشن، سینٹرل پورٹل پر ڈیٹا جمع کرنا اور یونیورسل اکاؤنٹ نمبر جاری کرنا بھی شامل ہے، اور حکومت نے ان قوانین پر عوام اور اسٹیک ہولڈر سے اپنی رائے مانگی ہے۔ گگ ورکرز کی اسٹرائک پر زومیٹو کے فاؤنڈر اور CEO دیپندر گویال کے بیان نے تنازع کھڑا کیا، جہاں انہوں نے احتجاج کرنے والے چند افراد کو مسکرینٹس یعنی شرپسند عناصر کہا اور دعویٰ کیا کہ کچھ افراد نے کام کرنے والے ڈیلیوری پارٹنرز کو دھمکایا اور پارسلز چھیننے کی کوشش بھی کی، جس پر تلنگانہ گگ اور پلیٹ فارم ورکرز یونین نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپنے حقوق کے لیے پرامن آواز اٹھانا غلط نہیں ہے اور ورکرز کو بدنام کرنا مسائل کا حل نہیں۔ یونین کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ کم اجرت، غیر محفوظ کام اور الگوریدم کے ذریعے روزگار بند کیے جانے کا ہے، جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ غازی آباد پولیس کے ایک SHO کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، جہاں وہ ایک شخص کی نیشنلٹی چیک کرنے کے لیے موبائل جیسا ڈیوائس استعمال کرتے ہوئے اسے بنگلہ دیش کا بتاتا نظر آیا۔ متاثرہ شخص نے خود کو بہار کے اراریا کا رہنے والا بتایا اور اپنے ڈاکیومنٹس بھی پیش کیے، جبکہ بعد میں پولیس نے کہا کہ یہ صرف ویریفیکیشن ڈرائیو تھی۔ اس معاملے پر AIMIM چیف اسدالدین اویسی نے پلیٹ فارم ایکس پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ یہی ڈیوائس پہلے اس کاپ کے سر پر لگایا جانا چاہیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس کے فرسٹ فلور میں سیریبرم ہے یا نہیں۔ اسد اویسی نے کہا کہ یہ واقعہ نفرت اور کمیونل باعث کی واضح مثال ہے، کیونکہ متاثرہ شخص کا نام محمد صادق ہے۔ فی الحال اس معاملے پر انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے موسی ریور ریجوینیشن پروجیکٹ پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس پروجیکٹ کے تمام اندازے اور کاسٹ ایسٹیمیٹس 31 مارچ تک فائنل کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسٹیمیٹس کے بعد ٹینڈرز جاری ہوں گے اور پروجیکٹ پر عملی کام شروع کیا جائے گا۔ CM ریونت ریڈی کے مطابق پروجیکٹ کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 4000 کروڑ کا لون منظور ہو چکا ہے، جبکہ ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسی پروجیکٹ کا مقصد صرف ندی کی صفائی نہیں بلکہ پولیوشن کنٹرول، پانی کا بہتر نظام اور ندی کے قریب ہیریٹیج اور ڈیولپمنٹ ورکس کو فروغ دینا ہے۔ BRS کے MLAs نے تلنگانہ اسمبلی سے واک آؤٹ کرتے ہوئے سیشن کو بائیکاٹ کر دیا۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے موسی پروجیکٹ پر سوالات کے جواب کے دوران غیر محترمانہ ریمارکس کیے اور اپوزیشن کو اپنی بات رکھنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ فارمر منسٹر T ہریش راؤ نے اس رویے کو ان ڈیموکریٹک قرار دیتے ہوئے اسپیکر کے کردار پر بھی اعتراض جتایا۔ انہوں نے سیشن کے دوران موسی ریور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے خرچ پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی غریب عوام کے گھروں کی توڑ پھوڑ، معاوضہ، زمین ایکوزیشن اور پانی کے انتظام پر تفصیلی وضاحت طلب کی۔
हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने शहर को महफूज रखने पर हैदराबाद पुलिस की खुली तौर पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि न्यू ईयर के मौके पर पुलिस ने नशा करके गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग और गैर कानूनी एक्टिविटीज पर सख्ती से नजर रखी, जिसकी वजह से शहर में अमन और निज़ाम बरकरार रहा। सज्जनार ने बताया कि उन्होंने खुद रात भर शहर के मुख्तलिफ जोन्स का दौरा किया और फील्ड में ड्यूटी अंजाम देने वाले ऑफिसर्स, होमगार्ड्स और स्टाफ की मेहनत को सराहा। उन्होंने शहरियों का भी शुक्रिया अदा किया कि पुलिस के साथ ताउन की वजह से हैदराबाद एक महफूज और पुरअमन शहर बना रहा। तेलंगाना असेंबली में AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर सख्त तशवीश का इजहार किया। असेंबली सेशन के दौरान उन्होंने कहा कि रियासत में कुत्तों की आबादी इंसानों के बराबर होती जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की हिफाजत को शदीद खतरा पैदा हो रहा है। अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए फौरी और मुअस्सर इक़दाम उठाए जाए और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स को सख्ती से नाफिज किया जाए। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग देते हुए बताया है कि हैदराबाद और करीबी इलाकों में सुबह के वक्त भारी फॉग छा जाने से नज़र की दूरी शदीद तौर पर कम हो गई है। मौसमी महकमे के मुताबिक हाईवेज और शहरी सड़कों पर विजिबिलिटी करीब 50 मीटर तक रह गई, जिससे ट्रैफिक और सफ़र खतरनाक हो गया। अथॉरिटीज़ ने ड्राइवर्स को हिदायत दी है कि रफ्तार आहिस्ता रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। IMD ने बताया कि ये हालत 4 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।